اللہ اکبر۔ صحابہ کی شان میں گستاخیاں، صحابہ کی بے ادبیاں، ہر جگہ پہ جس کا جی چاہے منہ اٹھا کے باتیں کر دیتا ہے، منہ اٹھا کے بکواسات شروع کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین کی آواز 01، میں ہوں مخدوم بلال۔ جی تو سامعین، آج کا بہترین ٹاپک اور اس پہ سنجیدہ گفتگو آج کرنے جا رہے ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ کچھ دن پہلے ایک بدبخت نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ اسی طرح جس کا جی چاہتا ہے جہاں بیٹھ کے گستاخیاں کر دیتا ہے۔ ارے بھائی، خدا کا خوف کرو، تمہیں تو یہ نہیں پتہ کہ نماز کی کتنی قدر و منزلت ہے، تمہیں تو یہ نہیں پتہ کہ تم مسلمان ہوئے، انسان بنے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اللہ نے تمہیں انسان بنایا، شکل و صورت عطا کی، اور آج تم اٹھ کے جس طرح منہ اٹھا کے بکواسات کر دیتے ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اس ہستی کے سامنے کل قیامت کے دن ہم نے یہی منہ لے کے جانا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر وہ ہستی ہم سے روٹھ گئی یا منہ پھیر لیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی شان میں میرے کریم آقا مدنی لجپال نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی یہ احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر جتنا سونا خرچ کرے، صدقہ کرے، تو صحابہ کے آدھ یا پونا کلو کی مقدار تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، اور آج ہم حلال اور حرام کا فرق جان کر جی رہے ہیں۔ لیکن صورتحال تو یہ ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم حلال اور حرام کو مکس کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کیجئے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ آپ نے علم کے، جو عقل کے آپ نے گھوڑے دوڑائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، کچھ خدا را خوف کیجئے، آپ نے علم کو اپنے تک محدود رکھیے، اتنے علم آپ اپنا نہ دکھائیے کہ یہ نہ ہو بدبختی تمہارے سر پر عروج کرے اور تم یہاں پہ بھی ذلیل خوار ہو اور آخرت میں بھی ذلیل خوار ہو، یہ نہ ہو تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ اگر تم نے گستاخیاں کی ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، مدنی کریم کا واسطہ دے کے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، ورنہ جان لو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔